السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا نیا موضوع مترادف الفاظ ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارا آج کا نیا موضوع مترادف الفاظ ہے۔ پیارے بچوں، مترادف الفاظ کا مطلب ہے وہ الفاظ جو ظاہر سے الگ الگ تو لگتے ہیں مگر ان کا معنی مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، یا یوں کہے جن الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر باغ، باغ، چمن، گلشن، گلستان، جنت، بہشت، گلزار۔ اگر ظاہر سے دیکھیں گے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، الفاظ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہی لگتے ہیں، لیکن ان کے معنی بالکل ایک ہی جیسا ہے۔ باغ، آپ کو پتہ ہی باغ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے آگے چمن، چمن کا مطلب باغ، گلشن کا مطلب باغ، گلستان کا مطلب باغ، جنت کا مطلب باغ، گلزار کا مطلب باغ، بہشت کا مطلب باغ۔ مطلب کہ سارے الفاظ جو ہیں ظاہر سے الگ لگتے ہیں لیکن معنی تو ایک ہی ہے، اسی لیے انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے چاند، ماہ، مہتاب، قمر، ہلال۔ چاند، ماہ کا مطلب بھی چاند، مہتاب کا مطلب بھی چاند، قمر کا مطلب بھی چاند، ہلال کا مطلب بھی چاند۔ گویا کہ یہ 5 الفاظ ظاہر سے الگ الگ تو لگتے ہیں لیکن معنی تو ایک ہی ہے۔ آگے ایک اور ہے اختتام، ختم، خاتمہ، آخر۔ الگ الگ تو لگتے ہیں مگر مقصد تو ایک ہی ہے، معنی تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے خواہش، خواہش کا مطلب آرزو، خواہش کا مطلب تمنا، خواہش کا مطلب چاہت۔ ظاہر سے کیا لگتے ہیں الگ الگ مگر مطلب ان کا کیا ہے، ایک ہی جیسا۔ خواہش، آرزو، تمنا، چاہت ایک، چاند، ماہ، مہتاب، قمر، ہلال ایک ہی، باغ، چمن، گلشن، گلستان، جنت، بہشت، گلزار ایک ہی۔ تو انہی الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ اب رہی بات کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں یا ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ ان کا استعمال اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ بات جب بھی ہم کریں، جب بھی ہم بات کریں، کلام کریں، بات چیت کریں، اس میں زور یا وزن پیدا ہو، وہ بالکل ایسا لگنا چاہیے جیسے عام نہیں بلکہ ایک خاص انداز سے بات کر رہا ہے۔ یہ جو خاص انداز کا ہے اس کو وزن کہتے ہیں، زور کہتے ہیں۔ تو یہ خاص خصوصیت جو ہے پیدا کرنے کے لیے ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا ان جملوں پر غور کیجیے۔ اتحاد اور اتفاق میں ہی برکت ہے۔ اتحاد اور اتفاق یہ دونوں ان کا مطلب ایک ہی ہے، تو اسی لیے یہ مترادف الفاظ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ حفظ یعنی کہ حفاظت، امان یعنی کہ حفاظت، دونوں کا ایک ہی مطلب۔ نیچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ خیر، عافیت بالکل ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامران کرے۔ کامیاب، کامران ان کا مطلب ایک ہی ہے۔ کامیاب تو پتہ ہے، کامران کا مطلب بھی کامیاب ہے۔ گویا کہ ان کو کہتے ہیں مترادف الفاظ تاکہ جو ہمارے کلام ہے اس میں وزن بڑھ سکے۔ اسی طرح میں مزید کچھ الفاظ دے دیتا ہوں، آپ انہیں غور سے پڑھیے گا۔ اسائنمنٹ کے طور پر میں کچھ الفاظ دے دیتا ہوں جن کے
مترادف الفاظ آپ خود ہی معلوم کریں، آپ خود ہی تلاش کریں۔ اسی لیے نئے موضوع کے ساتھ نئے ویڈیو آنے تک آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔